یہاں جو ہے میری جماعت نکل گئی. میں نے کہا اسی بات کا تو مسئلہ ہے, تمہارے دل میں جو تکلیف ہے وہ ہے اصل دولت, کہ تمہیں اس بات کا احساس ہے اللہ اس گناہ کو اور ثواب کے کئی گنا, جتنے نمازی نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا جتنا ثواب تمہیں ملے گا, اور تمہارے ثواب کی وجہ سے ان سب کی جماعت قبول ہو جائے گی. یہ ہے اس کا اثر, یہ ہے دل کی کیفیت کے معاملات, یہ ہے اس کی برکت. لیکن دیکھ تو لیں ہمارے دلوں میں, ہم تو اس کو ایسا مجبور, یار کوئی بات نہیں, صبح کی نماز نہیں ہوتی, فلاں کام نہیں ہوتا, کوئی اثر ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی ہے, دل کی کیفیت بتا رہا ہوں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی گناہ زیادہ ہیں اور نیکی کم, جو نیکی بھی ہے وہ بھی ختم. تو رزلٹ کیا آئے گا؟ 30 سال ہو گئے, 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, تبدیلی تو کہیں نظر نہیں آتی, نہ چہرے پر, نہ وضاقتہ پر, نہ لباس پر, نہ مسجد میں کہیں نظر نہیں آ رہی. کچھ تو نظر آئے گا بھائی, کوئی تعلق تو بتائے گا. لیکن لگتا ہے یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ تیرا دل تو ہے صنم عاشق, کہ دنیا کی محبت اٹکی ہوئی ہے, تجھے کیا ملے گا نماز؟ نماز تو کہتے ہیں برائی سے روکتی ہے. سوال کی جاتا ہے حضرت نماز تو برائی سے روکتی ہے, ہم برائی سے کیوں نہیں روکتے؟ تو جواب بزرگوں نے دیا کہ بھائی تمہارے ماں باپ تمہیں برائی سے روکتے ہیں. ہاں حضرت روکتے تو ہیں. کیا تم رکتے ہو؟ ایسا رکتا تو نہیں ہو. تو بھائی یہی تو بات ہے, جس دن تمہارے دل میں ماں باپ کی عظمت پیدا ہوگی تو تم دیکھو کیسے رکو گے. بولنے سے پہلے رک جاؤ گے, یا میرے ابا کو یہ پسند نہیں ہے, میری اماں کو یہ پسند نہیں ہے, میرے ماں باپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح تمہاری وہ کیفیت پیدا ہوگی کہ تم برائی سے پہلے رکو گے, میرے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے, میرے نبی نے اس کی ممانعت فرمائی ہے. ارے بھائی یہاں نہ نبی ہے نہ اللہ ہے. ارے ہے نہیں تو کیا ہوا, دل کے اندر تو یہ بات ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں, یہ باتیں جس دن آئیں گی اس دن ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. ورنہ اللہ مان حفیظ, یہ تو مرنے وقت, میں نے کہا نا کہ مرنے وقت شیطان تو بہت سکون آرام سے بیٹھا ہوا ہے, یہ سب کچھ بھی کر لو, تم تو میرے مٹھی میں رہو. جسے کہتے ہیں نا ایک کبوتر اڑ رہا ہے, جو کبوتر باز ہے وہ ایک سیٹی بجاتا ہے اور کبوتر آ کے اس کی چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں. جا کے پوچھو کبوتر بازوں سے, ذرا اڑ رہا کوئی بات نہیں, ابھی آ جائے گا. ایک سیٹی بجائے اور سارے کبوتر نیچے. تو شیطان بھی یہ کہتا ہے صاحب تم تو سب میرے ہی بھائی ہو, دیکھو میں کیسے تمہیں مرواتا ہوں ایک سیکنڈ کے دم. اور وہی ہوتا ہے اللہ مان حفیظ, شرک آتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم سب معاف کرتے ہیں, زنا معاف کریں گے, ہے بھائی فلاں معاف کریں گے, شرک معاف نہیں کریں گے, کفر معاف نہیں کریں گے. یہ شرک ہے کیا چیز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ کلمے کا جو پہلا ہے وہ توحید ہی تو ہے, کہ نہیں ہے سوائے اللہ کے کوئی چیز. لا کا مطلب نہیں ہے جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ جب ہم نے توحید کو ختم کر دیا تو ہم کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے نا. توحید کس کا نام ہے؟ جب لا کو ہم نے ختم کر دیا کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے, تو تمہیں کون تکلیف پہنچا رہا ہے؟ ذریعہ کوئی بھی ہو, لیکن ہم کہتے ہیں کہ میری بیوی مجھے پہنچا رہی ہے, میرا بچہ مجھے پہنچا رہا ہے, میرا بھائی مجھے پہنچا رہا ہے, میرے رشتہ دار مجھے پہنچا رہے ہیں. اور نہ صرف پہنچا رہے ہیں بلکہ میں اس سے بغض لے کے بیٹھ گیا. اب دیکھیں شرک کے بعد ایک اور چیز پیدا ہو گئی, ایک گناہ اور پیدا ہو گیا, بغض, کینہ, کہ یار اس نے جو ہے میرے بھائی نے جو ہے میری مدد نہیں کی, میری بیوی جو ہے وہ ایسا کرتی ہے, میرے فلاں جو ہے ایسا کرتے ہیں. روز کی کہانی ہے ہمارے اندر. یہ کیا چیز ہے؟ یہی تو شرک ہے. اللہ کہتا ہے کیا اس کے پاس وہ طاقت ہے, کیا اس کے پاس وہ طاقت ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے؟ کہتے نہیں صاحب اللہ آپ کے پاس ہے. تو تم نے یہ کیسے سمجھا کہ اس نے پہنچایا؟ تم نے یہ کیسے مانا کہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. تو وقت ہے کہ میں ہی جو ہے اس کا حکم نہ دے دوں. یہی تو بات سمجھا رہے ہیں, یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی نماز, اتنی عبادت, اتنی تسبیحات, اتنی حج, اتنے عمرے, حاصل کیا ہے؟ ابھی تک تو شرک میں ہی مبتلا ہے, ابھی تک تو آنکھ ہی بہک رہی ہے, ابھی تک تو جو ہے کان میں جو ہے اللہ معاف کرے غیبتیں سن رہے ہیں, زبان سے جو ہے وہ کیا نکل رہا ہے. آپ دیکھو تو کبھی غور تو کرو. اسی لیے عرض کر رہا ہوں بھائی جائزہ لے لو, ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ تو پتہ چلے گا یار یہ کیا ہو گیا, ساری کہانی الٹی ہو گئی. تو یہی عرض کر رہا ہوں, اسی لیے عرض کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے,
صحبت کیا چیز ہے؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے دنیا کے اندر انسان ڈاکٹر بنتا ہے. بھئی ڈاکٹر بننے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھنا پڑے گا نا. اسی طرح ہر چیز کا وہی طریقہ ہے. ہمیں اللہ والا بننا ہے. اللہ والا بننے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنا پڑے گا. وہ بتائے گا تمہیں کہ تمہارے زبان سے جو نکل رہا ہے یہ تو شرک ہے. تمہیں پتہ تھوڑی چل رہا ہے. تم جو جھوٹ بول رہے ہو, تمہارے منہ سے جو بدبو نکل رہی ہے, وہ تو فرشتے اتنے دور بھاگتے ہیں لمان حفیظ, لیکن تمہیں تو نظر نہیں آ رہا. یہ ویسے ہی نظر نہیں آ رہا جیسے آپ کو بتایا نہ جائے یہ گوشت ہے, گوشت کھا لو, آپ کھا لو گے. آپ سے کہہ دیا جائے یہ سور کا گوشت ہے, آپ کبھی نہیں کھاؤ گے. آپ کہو گے نہیں صاحب مر جاؤں گا, کھاؤں گا نہیں. یار 1,00,000 روپے دوں گا. نہیں صاحب 1,00,000 دو, چاہے 1 کروڑ دو, میں نہیں کھاؤں گا. ہماری کیفیت ایسی ہے نا. جاؤ تو باہر دیکھو, جا کر لوگ جا کے ہر ریسٹورینٹ پہ پوچھ رہے حضرت گوشت حلال ہے حرام ہے؟ ہر ریسٹورینٹ پہ جا رہے ہیں, لگا ہوا دیکھ رہے ہیں یار حرام ہے حلال ہے. کھا رہے ہیں تب بھی پوچھ دیکھو حرام تو نہیں ہے. نہیں صاحب حلال ہے, دیکھو یار صحیح بتا دو. ایسی فکر وہاں جا کر کیسی فکر ہو گئی؟ کیوں؟ جب اس بات کی فکر ڈالی گئی ہے نا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بچپن سے یہ نہیں سنا کہ ماں نے کہا نہیں بیٹا چپ رہو, غیبت ہے یہ, کیونکہ ماں ہی غیبت کر رہی ہے, باپ ہی غیبت کر رہا ہے, تو بچے نے تو یہی کرنا ہے. جب ماں ہی جھوٹ بول رہی ہے, بچہ ماں باپ جھوٹ بول رہا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بچے سے یہ جھوٹ پر لاؤ میں تمہیں چیز دوں, اور چیز نہیں دو گے یہ جھوٹ ہے. جب حدیث لکھی جا رہی تھی, حضرت امام ابو حنیفہ کہ کوئی اور محدث, پتا چلا کہ فلاں جو ہے وہ 200 یا 400 مائل کے فاصلے پہ ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں صحابی ہیں یا اللہ علم کوئی بھی صاحب تھے, ان کے پاس ایک روایت ہے جو انہوں نے فلاں سے سنی, فلاں صحابی سے. وہ سفر کر کے گئے, سنیں اس کی باریکی سمجھیں. وہ سفر کر کے گئے 400 میل دور کہ مجھے وہ حدیث ان سے مل جائے گی. جب گئے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچہ آیا. بچے نے کہا ابا کو بلا دو. وہ ابا کو بلانے گیا. ابا جب آئے تو ان سے کہا حضرت کی حدیث پتہ چلی کہ آپ فلاں صحابی سے روایت کرتے ہیں. کہ ہاں میں روایت کرتا ہوں. پھر آپ اس کی سند دے رہے ہیں. ہاں میں سند دے رہا ہوں. اتنی دیر میں بچہ جو ہے وہ آ گیا جیسے بچے تنگ کرتے ہیں. ان صحابی نے کہا, اس صاحب نے کہا کہ جاؤ یار بیٹا جا کے فلاں چیز لے کے لاؤ. بچے کو جو ہے باہر کرنے کے لیے انہوں نے اس کو وہاں بھیج دیا. تو ان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے بچے کو کیوں بھیجا؟ ارے سمجھا دے رہے بچے کو ذرا بہلانے کے لیے ادھر بھیج دیا میں نے. اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹ بولا. اب آپ کی سند ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ جب آپ بچے سے یہ عمل کر سکتے ہو تو آپ بڑوں سے بھی عمل کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں باریکی. یہی مرض کر رہا ہوں, ہم بچپن سے کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ تو روایت بن چکی ہے ہمارے گھر کی, یہ تو معاشرہ بن چکا ہے. اور رزلٹ کیا آئے گا پھر؟ علمان حفیظ ہے, یہ لے لو, یہ لے دو. بچے کو آئس کریم کھلائیں گے, وہ دیکھو آئس کریم ہے جا کے لے لو, کولڈ ڈرنک. کیا کر رہے ہیں یہ؟ چھوٹی تو ہے لیکن احساس نہیں. سور کا احساس ہے. آپ کھلا کے دے دو تو میں کہوں گا ہم میں سے کوئی کروڑ روپے میں کھانے کو تیار نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے ایمان ہمارا ایسا ہے کہ کروڑ روپے بھی دو گا ابھی نہیں کھا رہا. شراب ہے بھائی پی لو, کیا ہو 1 کروڑ روپے دوں گا, نہیں صاحب مجھے نہیں پینا. لیکن یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ شیطان نے ایسا کھیل کھیلا ہے, ہمیں ایسی چیزوں میں ملوث کر دیا جس کے ذریعے ہمارے دل کا اندر بیڑا غرق ہو چکا ہے. ہمارے والد فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ رولکس گھڑی ہے بڑی قیمتی ہے, لیکن رولکس گھڑی کے اندر اگر پانی چلا گیا, اگر وہ خراب ہو گئی تو وقت تو نہیں بتائے گی نا. گھڑی قیمتی ہے لیکن وہ وقت نہیں بتا رہی, اور بتا رہی ہے تو ٹیڑھا بتا رہی ہے. گھنٹے کو جو ہے وہ 4 گھنٹہ آگے پیچھے بتا رہی ہے, منٹ کا کاٹا کہیں اور چلا گیا, تو ہر چیز آگے پیچھے ہو گئی. ہماری زندگی بھی کچھ ایسے ہی ہو گئی. تو رزلٹ کیا آنا ہے؟ ایک صاحب سے پوچھا میں نے کہ بھائی بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کامیابی دیتا؟ ہاں بھی اللہ کامیابی دیتا. اللہ کے بغیر کچھ ہے؟ کہنا چاہیے اللہ کے بغیر کچھ نہیں. تو میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے تم نے 24 گھنٹے میں کتنا وقت لگایا؟ کتنی دیر اس بات کی فکر کی؟ یا تم ابھی تمہاری عمر 30 سال ہو گئی, اس 30 سالوں میں تم نے اپنی پڑھائی کے اوپر کتنا وقت لگایا؟ کتنا پہ وہ بتائے گا 20 سال لگائے ہیں, میں نے ماسٹر کیا, میں نے انجینئرنگ کی. اس 20 سال کے بعد میں نے کیا حاصل کیا؟ ایک ڈگری حاصل کی. کیا اس ڈگری کے, کیونکہ وہ ڈگری کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک قیمت ہے نا, ایک نوکری ہے جو 1,00,000 روپے کی ملے گی, 2 لاکھ کی ملے گی, 3 لاکھ کی ملے گی. اور کیا اس کے اوپر
اس کو آپ نے اپنی ہنر کو قیمتی بنایا. لیکن اللہ جو چیز دیتا ہے، جس کے بارے میں نے ابھی کہا کہ یہ جو چیز ہے یہ تو اللہ ہے، کہ حرام کی کمائی اور حلال کی کمائی میں فرق کیا ہے؟ وہی برکت اور لعنت کا فرق ہے. پیسہ دونوں ایک ہی ہے، وقت دونوں ایک ہی ہے، ہر چیز ایک جیسے ہی ہے، لیکن اس کے اثرات مختلف ہیں. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، میں نے کہا نا آپ کر کے دکھاؤ، تو آپ کہو گے نہیں صاحب میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا حضرت، آپ جو بھی ہوں گے، آپ بڑے ہوں گے، میں کہوں گا بھائی کھا لو. کیسا؟ مجھے نہیں کھانا. ارے بھائی کھا لو یار، میں کہہ رہا ہوں. ارے آپ کہہ رہے ہو تو کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہو کہ ایمان ختم کر دوں میں اپنا، اللہ کو ناراض کر دوں. صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کیونکہ اس بات کا احساس ہے حرام کمائی نہیں کھاؤں گا، حرام کمائی اپنے اولاد کو نہیں کھلاؤں گا. نہ دانشتہ ہو گیا تو بات دوسری ہے، یا شیطان نے تعویل دے دی اللہ معاف کرے تو دوسری بات ہے. لیکن جان بوجھ کر کوئی غلاظت نہیں کھاتا. تو یہ غلاظت کب؟ جب دل جو ہے اندھا ہو گیا. جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہو ظاہر چیز دیکھ رہے ہو، اس کا باطن تمہیں تھوڑی نظر آ رہا ہے. جو تم محسوس کر رہے ہو، جو تمہیں کہا رہے ہیں تبھی تم پھر بھی نہیں کر رہے، کیونکہ تم محسوس کر رہے ہو. نہیں یار یہ صحیح چیز نہیں ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے دل کو صاف کرنا پڑے گا، اور دل کو صاف کرنے کے لیے 4 ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے صفائی کے لیے. لیکن ہم اور آپ ان 4 ذرائع کو استعمال کر رہے ہیں اس دل کو خراب کرنے کے لیے. تو رزلٹ کیا آئے گا؟ ہاں 100 کلو مٹی میں جو ہے وہ 2 کلو چاول موجود ہے. کون کھائے گا؟ آپ میں سے کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا. غلط فہمی ہے. تو بھائی تو اللہ کا معاملہ تو کچھ اور ہے. رزلٹ کیسا آئے گا؟ رزلٹ نیگیٹو آئے گا نا یار، پازیٹو نہیں آئے گا. اسی طرح ہماری زندگیوں کے رزلٹ نیگیٹو، کیونکہ ہماری رغبت جو ہے دن بدن اس دنیا کی لعنت کی طرف بڑھ رہی ہے، ہوس بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے. ہماری جو ہے وہ نظر بہک رہی ہے. ان 50 60 70 سال کے اندر ہماری نظریں بہک رہی ہیں، اور ہم نے اللہ معاف کرے ان باتوں کا احساس ہی نہیں ہو رہا. بھائی کب ہوگا؟ مرنے کے بعد؟ کیا مرنے کے بعد کے لیے یہ امتحان تھا تمہارا؟ یہ تو دنیا کا امتحان ہے. جو آج بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں آج زندگی مجھے کامیابی، اللہ کے بغیر کامیابی تمہیں کون دے گا؟ مت پڑھو نماز، مت کرو تعلق اللہ سے، کیا کامیاب ہو جاؤ گے؟ آپ کہو گے نہیں صاحب. جب نہیں ہوگی، جیسے میں نے اس بچے سے سوال کیا کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار تو اللہ ہے، تو اللہ سے تعلق کے لیے تم نے کیا بنایا؟ کتنا وقت لگایا؟ کیا لگا رہے ہو؟ نہیں. کیا کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں. تو پھر کیا بات کر رہے ہو؟ کیا کبھی سوچا بھی ہے تم نے؟ جو بات کا جواب تم دے رہے ہو تم کامیاب نہیں ہوگے، پھر بھی وہی کر رہے ہو. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ حرام جو ہم کھا رہے ہیں نا، یہ اس کے اثرات ہیں. یہ حواس باختگی ہے. ہم ہر آدمی مان رہا ہے، لیکن عملی طور پہ ہمارے حواس باختہ ہو چکے ہیں، ہمارا دل اندھا ہو چکا ہے. ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یار کیا کریں؟ کر نہ کر وہی رہے. تو یہی میں عرض کر، اس حرام چیز کے اثرات یہ پیدا ہوتے ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہے. صبح سے لے کر 24 گھنٹے کی زندگی کبھی نوٹ تو کر لو یار، تو پتہ چلے گا صبح سے لے کر رات تک علامہ حفیظ کتنی برائی میں پڑے ہوئے ہیں اور کتنی اچھائی کر رہے ہیں. حساب لگا لو. جیسے میں نے کہا کہ کتنے چاول ہیں اور کتنی کنکریاں، حساب لگا لو. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ جب کنکریاں ہوں گی یہ نہیں کرانی ہوں گی، لیکن جب چاول زیادہ ہوں گے تو وہ کنکری بھی قیمت کے بھاؤ بکے گی. کسی بزرگوں نے بات اللہ سے سامنے کہا، یا اللہ یہ فلاں چیز ہے، جیسے یہ نیکیاں لے کر آیا ہے یا اللہ، تو اللہ کہیں گے بھائی یہ نیکیوں کے اندر برائی بھی ہے. تو بندہ کہے گا یا اللہ ٹھیک ہے بھائی نیکی مجھے واپس کر دیجیے. یہ نیکی مجھے چلو ٹھیک ہے بھائی تمہاری نیکی بھی ہم قبول کر دیتے. ہمیں کہا چاول نہیں چاہیے بھائی، جاؤ نہیں صاحب چلو دے دو یار. تو اللہ تعالیٰ بھی کہے گا نہیں بھائی نیکی کے ساتھ کچھ برائی بھی تو آئی ہے، چلو بھائی چلو جانے دو، واپس تھوڑی کریں گے اللہ واپس کرو. تو کہنے کا مقصد یہی ہے. فضل اللہ دیکھو، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر یہ ذرائع ہم نے اختیار کر لیے تو ہم کامیاب، نہیں کیے تو میں نے آپ سے کہا حواس باختگی میں ہو. جب پھنسو گے تو پھر رو گے، جب رو گے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا رونے کا. ابھی رو یا اللہ بھی نماز نہیں ہو رہی، جس کے بارے میں آپ سرچ کر چکا ہوں. 3 چیز اپنی زندگی میں شامل کر لو تو انشاءاللہ رزلٹ آ جائے گا.
پہلی چیز کہ اللہ سے مانگو، رو یا اللہ میں پاگل ہو گیا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، آپ رب ہیں، آپ مالک ہیں، میں کیا کروں، میں وہی کر رہا ہوں، میرے کھولنے سے۔ دوسری چیز میں نے کہا صحبت اختیار کرو۔ صحبت ایک ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، ہزار نیکیاں، جیسے کہا وہ چاول کی بوریاں بھر کے جاتے ہو، نیکیاں لے کے جا رہے ہو، گناہ معاف، کئی ہزار نفل نماز کا ثواب۔ ہمارے اندر تھوڑی تبدیلی آتی ہے، تھوڑی فکریں تبدیل ہوتی ہیں، وہ وقتی ہوتی ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ جو اس صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ وہ وقت سے پہلے مسجد پہنچا ہوتا ہے، وہ وقت کے بعد تک مسجد پہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے قضائے عمری دہرا رہا ہے، وہ اپنی خرابی کو دور کر رہا ہے، وہ اپنے غصے کا احساس کر رہا ہے، وہ اپنے حرام، یہ سب احساسات اس کے اندر، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، لیکن اللہ کا شکر ہے احساسات کا آنا شروع ہو گئی۔ تو یہی کامیابی ہے۔ آج احساس ہوا ہے، کل انشاءاللہ تم جیسے یہ سور کو نہیں کھانا پسند کرو گے، ویسے تمہارے منہ سے غیبت نہیں نکلے گا، بہتان نہیں نکلے گا۔ ہر چیز کے اندر بہت، جس طرح تم یہاں پر کہہ رہے ہو 1 کروڑ روپے تو غیبت نہیں کروں گا، غیبت 1 کروڑ کا تم 10 ارب روپے بھی تو غیبت نہیں، کیونکہ مجھے اس سے معافی نہیں صاحب، مجھے نہیں کرنی۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی کو ان 3 چیزوں کے اندر لے آؤ۔ پہلی چیز اللہ سے مانگو، دوسری چیز صحبت صالح کنا، تم اگر صالح بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، مالدار، ان کی صحبت میں چلے جاؤ، آپ وہی بن جاؤ گے۔ یہ طریقہ ہے، تو یہی طریقہ یہاں بھی لگے گا۔ تیسری چیز کا جائزہ لو، ہر روز کا، یار میں نے صبح کیا گناہ کیا، میں کتنی دیر میں نے موبائل دیکھا، کتنی دیر میں نے گناہ، فوراً اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ جو چیز میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں، مسجد میں جا کے اول صف میں بیٹھ رہا ہوں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوگا۔ ہاں اللہ کا شکر، توفیق ملی، اللہ کا شکر ہے، یا اللہ تو بڑھاؤ، اس کے اندر بڑھاؤتی آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، میں عرض کر چکا ہوں، جن کی عمر 40 50 60 ہو چکی، 10 بھی پتہ نہیں چلے گی، اور ایسے ہی کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ اور اللہ معاف کرے، جب مرو گے، جیسے میں نے، کیونکہ شرک میں مر رہے ہو، بظاہر تمہارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب تم یہاں شرک کر رہے ہو تو مرتے مرتے بھی شرک ہی کرو گے۔ جس کی بات بتا رہا ہوں میں، کہ گالیاں بکو گے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر بڑے چور ہو گئے ہیں، بغیرت ہو گئے ہیں، یہ چور جو ہے نا فلاں چیز ایسی ہو گئی ہے، اولاد آج کل سنتی نہیں ہے، نالائق ہو گئی ہے، فلاں، ہر چیز کے اوپر تم شرک پہ شرک۔ یہ نہیں کہو گے یا اللہ میری بدعمالی مجھے معاف فرما دیں، یا اللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ اور جن کے اوپر ہوتا ہے، میری والدہ کا انتقال ہونے لگا، والد کے انتقال کے بعد والدہ چپ ہو گئی، 1 سال حیات رہی، ہم ان سے بول رہے وہ بول نہیں رہی، حالانکہ کھلا دو وہ کرنو سب بول رہی ہیں، بات کرو بات نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ یہی بات کا احساس کہ منہ سے کوئی ایسی بات نکل نہ جائے، کوئی ایسے معاملات ہو نہ جائے۔ تو یہ تو میں نے آنکھوں دیکھا سب بتا رہا ہوں میں۔ اور یہی چیزیں انسان کی دلیل ہے، جس کو اللہ والے کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام کرو، 1 تاریخ کو تمہیں جن کو تنخواہ ملنی ہے، جن کو پروفٹ ملنا ہے، آپ مجھے بتاؤ 1 تاریخ کا انتظار کتنی شدت سے ہوتا ہے؟ ہاں بھائی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو قرض دینا ہے اور قرض کا انتظام نہیں ہوا ہے، 1 تاریخ آنے والی ہے، پھر کیا حال ہوگا؟ اس کا دل گھبرائے گا، یار 1 تاریخ آنے والی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے دلوں کو دیکھ لو، اس کا جائزہ لے لو کہ تمہیں موت آنے والی ہے، وہ دل گھبرائے گا، اللہ موت آنے والی ہے، یہ تو میرا صحیح نہیں ہے۔ اور جن کے ساتھ کچھ انعام ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں بھائی کل کی جگہ آ جائے، ہم تو بیٹھے کب سے انتظار میں۔ تو یہ ہے دل کی پہچان، کر کے دیکھ لو۔ تمہیں کہا جائے تمہیں مرنے کو تیار ہو تو اپنا جائزہ لو، کہو تیار ہو، کہیں گے نہیں صاحب ابھی نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے معاملات بنے نہیں ہیں۔ اور اگر کہو گے ہاں یار اللہ کا شکر ہے، آؤ ابھی چلتے ہیں، یہ ہے کامیابی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔